آگے چلتے چلتے ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ تنقید و احتجاج کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اظہار رائے کے سلسلے میں جو آزادی دی گئی تھی اس کی کچھ مثالیں اگر آپ ہمیں بتا سکیں. دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئیڈیالوجی دی تھی اس کو پریکٹس کر کے دکھایا. یعنی جس چیز کو پریچ کرتے تھے اسے پریکٹس بھی کیا. اب جہاں تک اظہار رائے کی آزادی کی بات ہے تو ایسی بے شمار مثالیں آپ کو سیرت میں ملیں گی. سب سے پہلی مثال لے لیجئے، غزوہ بدر کا موقع ہے. غزوہ احد کا موقع تھا، بلکہ غزوہ بدر کی مثال لیں. غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا اپنے تمام تر فوجیوں اور لشکر کے ساتھ. تو ایک صاحب جن کو جنگ کی پالیسیز سے زیادہ اس کا تجربہ تھا، اس سے واقف تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر آپ نے قیام وحی کی بنیاد پر کیا یا اپنی رائے سے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نہیں آئی ہے، بس ہمارا اپنا احساس تھا یہ، یہاں اس لیے رک گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی کے چشموں پر قبضہ کرنا چاہیے اور اس لیے ہمیں یہ جگہ چھوڑ کر وہاں قیام کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کیا اور اپنے فیصلے سے رجوع کرتے ہوئے ان کی بات مانی. غزوہ احد کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کریں، لیکن بہت سے پرجوش نوجوانوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم باہر جا کر لڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے چھوڑ کر صحابہ کی رائے کو قبول کیا. اسی طریقے سے غزوہ احزاب کا واقعہ تو بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ جب تمام تر طاقتیں مل کر، جس کو آج کہہ لیں کہ یونائٹڈ فورسز نے مل کر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی پلاننگ کی تھی اور پورے مدینہ کا محاصرہ ہو چکا تھا، غزوہ خندق یا احزاب جس کو کہتے ہیں، تو اس موقع پر کئی دن تک محاصرہ چلا. تو ان لوگوں نے، مشرکین نے کیا تھا، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا غطفان، جس کو انہوں نے اپنا حلیف بنا لیا اور 3000 فوجی اپنے ساتھ شامل کر لیے. تو یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی پالیسی کے ایکسپرٹ تھے. آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر غطفان کے لوگوں کو ہم اپنے ساتھ لے لیں اور ان کے اس اتحاد کو توڑ دیں تو اس کی وجہ سے مشرکین مکہ یا مکہ کا جو لشکر ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کمزور پڑ جائے گا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان والوں کو بلایا اور ان سے بات چیت کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک شرط پر آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، ان سے معاہدہ توڑ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے مدینہ میں جتنی کاشتکاری ہو اس کا 1/3 ایک سال تک آپ ہمیں دیں، تاوان کے طور پر اور اس کے بدلے کے طور پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قبول کر لی. اس کے بعد آپ جب انصار کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے، تو انصار کے امیر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ بتائیے کہ یہ وحی آپ کے پاس آئی ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا جائے یا بغیر وحی کے فیصلہ ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے جنگی حالات کو دیکھتے ہوئے تم لوگوں کی جان و مال کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ جو قبیلہ غطفان ہیں، اسلام لانے سے پہلے بھی ہم ان کو ایک روٹی کا ٹکڑا دینے کے روادار نہیں تھے، اور جب اسلام نے ہمارے اندر عزیمت، طاقت، قوت اور جذبہ جہاد و شہادت پیدا کر دیا ہے، اب ہم ان ذلیلوں سے دب کر ہم معاہدہ کریں گے؟ تو ہم تو نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک معاملہ تقریباً طے کر لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تمہارا جو فیصلہ ہو. چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ فیصلہ لیا اور لے کر پھاڑ دیا اس کی کاپی کو، اور بنو غطفان کو کہا کہ جس طرح تم کل ذلیل تھے، آج ہم اور ذلیل کر کے تمہاری جان لیں گے، اور تمہاری یہ اوقات ہو گئی کہ تم ہماری جان کا سودا کرو ہماری کاشتکاری سے، ہم ایک دانہ دینے کو تیار نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار رائے کی آزادی دی. آپ نے پڑھا ہوگا کتاب الصلاح میں یہ حدیث نقل کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 4 رکعت کی جگہ 3 رکعت غالباً پڑھائی. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے جو لامبے ہاتھ تھے، ان کے ذوالیدین کہا جاتا تھا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ قصرت الصلاۃ نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کی رکعتیں کم کر دی گئی ہیں یا آپ سے چوک ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ صدق ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کم رکعت پڑھائی ہے. تو صحابہ نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی نماز دہرائی، اس میں اضافہ مکمل کی اسے. تو مطلب یہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکساں طور پر صحابہ کو اختلاف کی گنجائش دیتے تھے، اظہار رائے کی آزادی دیتے تھے. ایک اور مسئلہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا. بخاری کی روایت ہے، کتب ستہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں سے ایک بار گزر رہے تھے، سواری پر تھے، جانور پر.
تو ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، اس میں یہودیوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی تھا، یہودی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، مشترکہ نشست تھی۔ تو جب وہ غبار اٹھی تو اس نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس طرح ہمارے درمیان نہ آیا کریں کہ آپ کی دھول جو ہے سے ہماری مجلس غبار آلود ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا منشا یہ نہیں تھا، آپ نے صفائی دی اور پھر ان کو نصیحت کی۔ تو اس نے مزید کہا کہ آپ یہ نصیحت اپنی مجلس میں کریں، یہاں نہیں۔ تو صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے اس سے بدلہ لینا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، اس سے کوئی بدلہ نہ لو۔ خود منافقین کا ٹولہ مدینہ میں موجود تھا، اس سے بڑی کیا مثال ہوگی، جو صبح شام سازش کیا کرتے تھے اور وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحب سر تھے ان کو بتا دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بعض بتایا تھا کہ فلاں فلاں منافقین ہیں، لیکن ان کو کوئی ان پر قدغن نہیں لگایا گیا، ان کو ان کی آزادی دی گئی۔ تو یہ ہے، لیکن ظاہر ہے اسلام نے جو اظہار رائے کی آزادی دی ہے اس میں جو ضابطے طے کیے ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ انسانی اخلاقی قدروں پر مبنی ہیں۔ اس میں کسی کی تنقیص کرنے کا حق نہیں ہے، گالی گلوچ کرنے کا حق نہیں ہے، تہمت لگانے کا حق نہیں ہے، کردار کشی کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ وہ ضابطے ہیں، جھوٹ بولنے کا حق نہیں ہے، جن کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں، فتح مکہ کے بعد حنین پیش آیا تو اس موقع پر ہوا یہ کہ جو مال غنیمت تقسیم ہوا وہ انصار کو نہیں دیا گیا تھا کسی وجہ کر، اور انصار کے جو نوجوان تھے ان میں تھوڑا سا بے چینی تھی اور ان لوگوں نے کسی حد تک ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا اپنی رائے کا۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کشا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ کو بلایا جو کہ انصار کے سردار تھے، سب سے سینئر تھے، اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ بات صحیح ہے، لوگوں میں اس طرح کی گفتگو چل رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ تو عبادہ نے کہا کہ حضرت عبادہ نے کہا کہ انا منہم، میں بھی انہی میں سے ہوں، انصار ہی میں سے ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ انصار کے جتنے سینئر لوگ ہیں ان میں سے کسی نے زبان نہیں کھولی آپ کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام انصار کو جمع کرو اور کوئی بھی اس میں غیر انصار نہ رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، ان کے ساتھ گفتگو کی۔ وہاں جانے کے بعد پہلے پوچھا کہ کوئی غیر انصاری تو نہیں ہے اس میں؟ بتایا گیا کہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو وہاں جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا یہ تو ڈائریکٹ ایک پولیٹیکل ڈیفرنسز ہو گیا نا، ایک سیاسی اختلاف کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی تھے اور مدینہ کے حکمراں بھی تھے اسلامی ریاست کے۔ آپ کہہ دیتے ہمارا فیصلہ قبول کیا جائے گا، ڈیفرنسز کو قبول نہیں کریں گے، آپ کے اختلاف رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے یہ رویہ اختیار کرنے کے ان کی رائے کا احترام کیا، ان کے ساتھ ڈائلاگ کی، ان سے گفتگو کی، اور گفتگو کر کے ان کو موقع دیا کہ آپ اپنا موقف رکھیں، اور پھر ان کو ایکسپلین کیا اور سمجھایا، اور پھر وہ سب کے سب مان گئے۔ اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ ڈیفرنسز یا اظہار رائے کی، آپ جانتے ہیں نجران کا قبیلہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 40 دن تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ رہے، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کا اظہار کیا، ڈائلاگ کا سلسلہ جاری رہا۔ ظاہر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کر رہے تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، اپنے عقیدے کا اختلاف کر رہے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بشاشت کے ساتھ ان کے اختلاف کو سنتے تھے، اس کا جواب دیتے تھے، اپنا موقف رکھتے تھے۔ مطلب ایسی سینکڑوں مثالیں مل جاتی ہیں، اور پھر یہی لیگیسی آگے صحابہ میں آئی۔ عمر بن خطاب کھڑے ہیں ممبر پہ، تو ایک بڑھیا نے سوال کیا کہ یہ تم تقریر بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ یہ 2 چادریں تمہارے پاس کہاں سے آئیں گی؟ تو یہ یعنی کہ ایک عام انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حق دیا تھا۔ اور حضرت بریرہ کی مثال کتنی خوبصورت ہے کہ ان کو باندھی تھی، ان کے شوہر غلام تھے، بریرہ کو حضرت عائشہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلامی قانون کے مطابق جب باندھی آزاد ہو جائے تو اس کو اپنے نکاح پر اثر نو غور و فکر کرنے کا اختیار ہوتا ہے، وہ اس رشتے کو باقی رکھے یا ختم کر دے، اور بریرہ نے ختم کر دیا رضی اللہ عنہ۔ تو مغیث جو ان کے شوہر تھے وہ بہت چاہتے تھے، محبت رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ رشتہ باقی رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رحم آیا مغیث کی صورتحال پر۔ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی کے بال تر ہو جاتے تھے، اور مدینہ کی گلیاروں میں آواز لگاتے تھے بریرہ بریرہ بریرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رحم آیا، حضرت بریرہ کو بلا کے کہا کہ کیوں نہیں تم ان سے اپنے رشتے کو باقی رکھتی ہو؟ تو بریرہ نے جو سوال کیا وہ ہمارے لیے بڑا چشم کشا ہے۔ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم نہیں ہے، چونکہ شریعت نے کوئی ایسی ہدایت نہیں دی ہے، بلکہ مشورہ ہے میرا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسے قبول نہیں کرتی، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔
تو یہ اظہار رائے کی آزادی، اختلاف کی آزادی، ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنے کی آزادی، ہر ایک کی اوپینین کو ریسپیکٹ دینے کا موقف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا بہت سنہرا باب ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس زمانے کے جتنے راجا اور بادشاہ اور رولرز ہوا کرتے تھے اور جتنے بڑے بڑے سویلائزیشن چاہے رومن امپائر کا ہو یا پرشین امپائر کا ہو، وہاں یہ آزادی کا تصور دکھایا نہیں جا سکتا، پیش نہیں کیا جا سکتا. ہندوستان میں دیکھ لیجئے جو آپس میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں صرف اسی بنیاد پر، اظہار رائے کی آزادی نہ ہونے کی بنیاد پر. اور یہاں تو جو دلیتوں کے ساتھ کیا گیا اور طبقاتی نظام بنایا گیا اور شودروں کو تو انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا. تو یہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے، اس کا صحیح تصور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانی تاریخ کو، انسان کو عطا کیا. اور آج جو ہے یہ انہی کی عطا ہے، انہی کا صدقہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ یورپ کا جو طبقہ ہے وہ دین بیزار ہے، انسانیت بیزار ہے، انسانی خون کا استحصال کرنا جانتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو، ان خوبصورت تعبیروں کو استعمال کر کے وہ اپنے ناجائز مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے. بالکل، بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے اس کی وضاحت کی. اور کافی سلسلہ چونکہ چل رہا ہے کہ پہلے ہمارا سوال آپ سے اظہار رائے کی آزادی تھا، پھر اس کے بعد سیرت نبوی کی روشنی میں آپ نے مفصل اور مدلل انداز میں تنقید و احتجاج، صالح تنقید کیا ہو سکتی ہے اور اس کے ضابطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا متعین کیے تھے،